انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت گلگت اور کشمیر میں حملہ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے آستینیں چڑھا لیں۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت سندھ طاس معاہدے پر ایک بار پھر نظر ثانی کے لیے بیٹھک لگانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بریکنگ نیوز سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ جاری ہے، تو دوسری جانب بھارت پانی بند کرنے کی پاکستان کو دھمکیوں پہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور نوٹسز پہ نوٹسز بھیج رہا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی کچھ فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور ISPR کے بیان کے مطابق پاکستانی فورسز نے جوابی کارروائی کی، جس سے 3 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے۔ کنٹرول لائن پر جاری موت اور تباہی کے وحشیانہ سلسلے کی یہ تازہ ترین ہلاکتیں ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق بھارتی سرحدی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ کوٹلی اور جن روڈ سیکٹرز میں فائرنگ کی۔ فوج کے نشریاتی شعبے کا بیان ہے کہ ہندوستانی فوجیوں نے اس وقت فائرنگ کی جب پاکستانی فوجی سرحد پر کام کر رہے تھے۔ ہفتے کے روز جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ پاکستان کی جانب سے جوابی فائرنگ میں ایک بھارتی غیر کمیشن یافتہ فوجی افسر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کنٹرول لائن پر فوجی جھڑپیں اور ڈرون بھیجنے کے ذریعے سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ایک معمول بن چکا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان رینجرز کی قیادت اور بھارت کی سرحدی سیکیورٹی فورسز نے نومبر 2017 سے 2020 اور 2020 سے 2024 میں معصوم زندگیوں کی حفاظت کے لیے جنگ بندی معاہدے کی اسپرٹ کو بحال کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا تھا، لیکن لائن آف کنٹرول پر حملوں کی یہ تازہ ترین واقعات ہیں، اور وزارت خارجہ کے شمار کے مطابق پچھلے سال بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 871 مرتبہ سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور 144 زخمی ہوئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 70 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے۔ بھارت کو 2 پڑوسی ملکوں کے درمیان 2003 کی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرنا چاہیے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر عمل رکھنا چاہیے۔ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کو اپنا فوجی مبصر گروپ برائے بھارت اور پاکستان لازمی کردار ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اکثر دونوں ملکوں کے درمیان امن کے امکانات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی شمالی کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈ ان چیف لیفٹیننٹ جنرل دیوراج آنبو نے بیان دیا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی تو ان کی فوج لائن آف کنٹرول پار کر کے اپنے دشمن کو ہدف بنائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو اپنی دراندازی کی کوششوں اور جو لوگ مبینہ طور پر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تشدد کو بھڑکا رہے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب چاہیں گے LOC کو توڑ سکتے ہیں، اس کے پار جا سکتے ہیں، اور جب ضروری لگا ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اودھم پور میں ایک 3 اسٹار جنرل نے اپنی اعلیٰ ترین آفیسر کے اس بیان کے بعد کہا، جس میں کہا گیا تھا کہ فوج کو چین اور پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیانات کے بعد سرحد کے ساتھ جاری جھڑپوں میں مزید شدت آئی ہے۔ انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ ان کی فورس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ایٹمی فریب کہہ سکتی ہے۔ اگر بھارت کو اجازت دے تو کسی بھی آپریشن کے لیے سرحد پار کر سکتے ہیں۔ یہ بیان کسی حد تک ان جذبات کی باز گشت جس کی وجہ سے کولڈ سٹارٹ نظریے کی تشکیل ہوئی ہے۔ یہ نظریہ جوابی جوہری حملے کے لیے ضروری حد کو عبور کیے بغیر
بھارتی فورسز کی طرف سے پاکستان کے علاقے میں عام حملوں کے لیے کہتا ہے، جہاں بھارت عوامی طور پر ایک کولڈ سٹارٹ نظریے کی وجہ سے انکار کرتا ہے، وہیں اس کی خواہش دونوں جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر روایتی فوجی طریقوں کے استعمال سے پاکستان کو نقصان پہنچے بہار گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اس بیان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہندوز پر جے بی جی کے عروج کے بعد تیزی سے شدت اختیار کی ہے، جس نے ملکی پوزیشن کو روکنے کے لیے سرجیکل سٹرائکس اور پاکستان کو سزا دو کے نعروں کا استعمال کیا۔ آخر میں یہ واضح ہے کہ جرحانہ فوجی پالیسی کو فروغ دینے کے لیے انتہا پسند ہندوتوا پرندو پرستی کو اس وقت بھارتی حسابدارانہ ڈیزائن کے ساتھ مخلوط کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو لائن آف کنٹرول اور موت اور تباہی کی صورت میں منظر پیش کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایل او سی سے متعلق بھارتی وزیر کا بیان قابل مذمت ہے۔ پاکستان نے بھارت کو آنکھیں دکھا دیں۔ تفصیلات کے مطابق راج ناتھ سنگھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کی جنگ کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے دیر رات ایک بیان جاری کر کے راج ناتھ سنگھ کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جارحانہ بیان بازی علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ماحول کو غیر مستحکم کرنے کا سبب بنے گی۔ خیال رہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں پڑوسی ملک ایک دوسرے کے دیرینہ حریف ہیں، دونوں ہی جوہری طاقت سے لیس ہیں، دونوں ملکوں میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت کے سیاسی رہنماؤں نے اور اعلیٰ ترین فوجی افسران نے پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلق انتہائی غیر ذمہ دارانہ تبصرے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھارت اس طرح پہلے بھی گیدڑ بھبکیاں دے چکا ہے اور بھارت سیاسی بیان بازی میں پاکستان کو ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دفتر خارجہ کی جانب سے مزید بیان جاری کیا گیا ہے کہ انتہا پسند قومی ہوا دینے اور انتخابی فائدے حاصل کرنے کے مقصد سے پاکستان کو بھارت کی عوامی اور سیاسی بیان بازی میں گھسیٹنے کی روایات کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ سے لے کر قانون تک اور اخلاقیات سے لے کر زمینی صورتحال تک سب کچھ جموں و کشمیر کے بارے میں بھارت کے دعووں کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم کشدہ متنازع علاقہ ہے اور پاکستان نے بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متنازع سرزمین پر پوری ایمانداری سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ کارگل کی جنگ بھارت پر تھوپی گئی تھی، بھارت پر کارگل جنگ تھوپی گئی اور اس وقت جب بھارت بری طرح شکست کھا چکا، لیکن پاکستان نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ بھارتی روزنامے دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی فوج کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت رہنما جس طرح کے پرجوش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، چین کے معاملے میں وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ چین سے بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔